انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ یہاں کراچی سے ممبر نیشنل اسمبلی مولوی محمود صاحب، جو کہ محمود مولوی صاحب خود ہمارے یہاں بیٹھے تھے جب وہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے، پھر الیکشن ہوا، عامر لیاقت صاحب کی نشست پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، محمود مولوی صاحب جیت گئے، انہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی آج، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے خلاف اس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں، میں نہیں اس پارٹی کو کنٹینیو کر سکتا۔ محمود مولوی صاحب، آپ نے بہت شکریہ سر وقت دینے کا، آپ نے پہلے کوئی اپنے ساتھیوں وغیرہ سے مشورہ کیا؟ آپ کو اگر میں غلط نہیں تصحیح کیجیے گا، آپ کو پارٹی میں علی زیدی صاحب کی بڑی واقفیت تھی اور ہے، وہ لائے تھے آپ کو پارٹی میں؟ ذرا پہلے بتائیے گا پارٹی میں آپ آئے کب تھے، اور آپ جب جا رہے تھے آج چلے گئے تو آپ نے کسی مشورہ وغیرہ کیا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں؟ دیکھیں، ایک چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نہ علی زیدی صاحب مجھے پارٹی میں نہیں لے کے آئے، اچھا ٹھیک ہے نا، صحیح، اور میں جو پارٹی میں چھوڑا بھی ہے تو میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اچھا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اپنے ڈیسیشنز خود لیتا ہوں۔ آپ نے اپنے کسی دوست وغیرہ سے مشورہ نہیں کیا؟ میں ایک بڑا ڈیسیجن ہے نا لائف کا کہ یار میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ نہیں، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کافی سوچنے کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں، میں آرمی کی ہم بڑی عزت کرتے رہے ہیں بچپن سے، اس کی وجہ ہے کہ میں نے 65 کا جنگ بھی دیکھی ہے اور 71 کے جنگ بھی دیکھ چکا ہوں، اور خاص طور پہ شہداء کی ہمارے یہاں بہت زیادہ عزت ہے، حالانکہ میرے کوئی فوج میں کوئی نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی فیملی کے ممبرز ہیں۔ دیکھیں، جو چیزیں میں نے 9 تاریخ کو دیکھی، جو کہ پشاور میں اور لاہور میں دونوں جگہ ہوئی، دیکھیں شہداء کے تصویروں کو گرا کے ان کے اوپر مطلب جلایا گیا، وہ سمبلز اڑائے گئے، پارٹی کہہ رہی ہم نے تو نہیں کیا، پھر وہاں پہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی، پارٹی کہہ رہی ہم نے نہیں کیا۔ اب نہیں، دیکھیں پارٹی نے نہیں کیا تو پارٹی سٹینڈ لے، کیا اور کرے یہ دیکھیں نا، یہ پارٹی کے ولید اقبال صاحب بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں بالکل پکڑو، ان کے خلاف کاروائی کرو، آرمی ایکٹ کے خلاف کاروائی کرو، اور کیا کرے پارٹی؟ دیکھیں پارٹی جو ہے ان کو بھی پکڑے، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کو مشورہ دیا یا جنہوں نے اس کو اکسایا ہے اس کو پکڑ کے جو ہے سزائیں دیں۔ کس نے دیا مشورہ؟ کس نے اکسایا ہے؟ بھائی دیکھیں نا، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، مگر جو بھی ہے ان کو جب پکڑیں گے۔ آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے نا آج سر؟ دیکھیں جو آپ کو پتا ہوگا کہ پارٹی کے لوگوں کے کہنے پر یہ ہوا ہے، تو آپ نے پارٹی چھوڑی نا؟ دیکھیں یہ میرا لفظ نہیں ہے کہ پارٹی کے مجھے پتا ہے، مگر میرے جو خدشات ہیں اس کو دور کر دے نا۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے پارٹی واضح کی طور لیڈرشپ پہ سے ہوا بات ہے۔ کرتے ہیں، خدشات کلیئر کر لیتے ہیں، آپ نے تو فیصلہ کر لیا، اناؤنس کر دیا سب کچھ۔ دیکھیں میں نے اس لیے فیصلہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فوج کے جو میں نے جتنا دیکھا نا، ہمارے بہت سے سٹینڈ دیکھیں، کیونکہ یہ کہنا کہ پوری فوج پہ تنقید کرنا اور پوری فوج کو ڈی مورلائز کرنا، یہ بھی ایک میرا پوائنٹ ہے، وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم خود بیٹھ کے فوج کو ڈی مورلائز کریں گے تو ہم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بریک لے لو محمود صاحب، پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس طرح مت کرو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جن کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے کہا کہ وہ کلیدی کردار ہیں، بعد میں وہ فوٹیج آتی ہے کہ وہ تو کہہ رہی ہے مت کریں، اندر مت کیا ہے، اب باہر احتجاج کریں۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا، بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا مجھے مولوی محمود صاحب سے اگر میں یہ پوچھوں، مولوی صاحب یہ آپ نے جب پریس کانفرنس کی تو کہیں کسی دوست نے آپ کو فون وغیرہ کر کے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب ذرا سوچیں پارٹی چھوڑنی چاہیے، کوئی دوستانہ مشورہ، کوئی دباؤ؟ میرا خیال سے نہیں، میرے پاس کوئی دباؤ یا کسی دوست نے نہیں دیا، اور فواد صاحب جیسے اگر اور مزید بیسیکلی انٹرویوز ہو جاتے نا، جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا، ایسے اسٹیٹمنٹ اگر ہمارے باقی لیڈرز بھی دے دیتے تو میرے خیال سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی۔ یہ تو فواد صاحب کا بہت بڑا پن ہے جو انہوں نے اتنا بولڈ ڈیسیشن لے کے اور بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ سارا بندہ تو اندر پڑا ہوا ہے نا جیل کے باہر، رہ کون گیا تو جواب دے جو مذمت کرے؟ فواد باہر ہے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے، شاید باقی بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے پارٹی میں تو انشاءاللہ ہاں نہیں، میں نے اس کی وجہ دیکھیں، میں نے جو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ یار دیکھو فواد نے بالکل صحیح بات کر دی، میں پارٹی میں رہ جاتا، دیکھو وہ تو کہہ دیا فواد نے جو میں کہہ رہا تھا؟ نہیں، میرا خیال سے افسوس مجھے کسی چیز کا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ
دوسرا آدمی سامنے بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ جو ڈیسیژن لیا بہت سوچ سمجھ کے لیا. اور مولوی صاحب فواد جو بات کہہ رہے ہیں وہ عمران خان وہ کہہ رہے ہیں, میں تحریک انصاف کے ترجمان کیسے سے کہہ رہا ہوں, یعنی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں نا اصل میں, تو عمران خان نے قابل شرم کہہ دیا پکڑو جو تو پھر آپ کا اعتراض کیا رہ گیا آپ پی ٹی آئی پہ, اب اور کیا کریں وہ؟ بھائی دیکھیں ابھی میرا خیال سے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب بھی یہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی بالکل شرمناک ہے اور فلانا ہے اور جن کو پکڑو, دیکھیں نا وہ میرا خیال سے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو بھی میں بلکہ مینٹلی کم سے کم بھلے پارٹی چھوڑ دیا, مینٹلی اور دل میں سکون تو آئے گا کہ کم سے کم ہمارے جو سینئر پارٹیز ہیں کم سے کم فوج کو تنقید نہیں کر رہے. اس کی ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم فوج سے کنفرنٹریشن لڑیں. آپ نے پارٹی کے بہت سے, میں لیڈروں کے نام نہیں لوں گا, جن کے اسپیچز آپ نے سنے ہیں, جس کے آپ کے پاس بھی فوٹیج ہے, جنہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جی اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, جس کے اوپر کوئی تردید نہیں آئی ہے. صحیح ہے. تو آپ کا پارٹی کے اپنے باقی کولیگز کو, سابقہ پارٹی کے باقی کولیگز کو کیا مشورہ ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ دیں؟ نہیں, میرا کہنا ہے کہ میں کیوں کہوں گا کسی کو پارٹی چھوڑوں. میرا اپنا یہ تھا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا, مگر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جیسے فواد صاحب نے کہا سب کو کلیئر کرنا چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں, ہم کچھ بھی ہو جائے, ہم فوج کو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں یا ہم فوج کو ہٹا دیں, تو ہم کیا امریکہ کے فوج کو لے کے آئیں گے ادھر, یا انڈیا کے فوج کو لے کے آئیں گے, رائے میں عمران خان افغانستان کے فوج کو لے. عمران خان صاحب پر فوج مخالف ہونے کا الزام ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو واضح طور پہ تردید نہیں کی جائے تو پھر اس میں غلط کیا ہے. دیکھیں یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. دیکھیں نا آپ کو کلیئر سٹینڈ لینا پڑے گا نا. آپ آئیدر دیکھیں آپ کا پولیٹیکل ڈفرینسز دوسری پولیٹیکل پارٹی سے 100%, آپ کا کسی انڈیویجول سے ہے اس کو بھی میں اگری کروں گا, مگر اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ پورے فوج کے خلاف ہے تو وہ جو دیکھیں وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پارٹی کے اندر اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, تشویش ہے پارٹی کے اندر اس بارے میں, چونکہ آپ تو پارٹی کے اندر تھے نا, ابھی تو باتیں ہوتی ہوں گی آپ کی. دیکھیں بہت سے لوگوں کو تشویش ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جیسے آپ کو بھی پتا ہے کسی پارٹی میں ڈیموکریسی, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر پارٹیز میں ڈیموکریسی تو ہے نہیں. جو وہ کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہاں, کسی کو بولنے کی اجازت پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. صحیح ٹھیک. اچھا میں آخر شاہ خاور صاحب آخر میں یہ بتا دیں, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اس کو ڈیفائن کر دیں بس ہم ٹورڈز دی اینڈ, کہ یہ اس کے تحت کس طرح کاروائی, کون سا سیکرٹ ہے جو کسی نے لیک کر دیا ہے, جس کے جو کہہ رہے ہیں واقعہ کے نظر اس پہ بھی کاروائی ہو سکتی ہے, یا آخر میں آپ بتا دیں. دیکھیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ بھی 1923 میں بنا تھا, اور یہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو قومی یا اسٹریٹجک نوعیت کا, دفاعی نوعیت کی کوئی جو راز ہو اس کو کوئی افشا کرے یا اس کو کوئی کسی کے ساتھ شیئر کرے, اور اس میں جو ایک شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو اگر ہوگا تو پھر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک جرم ہے. اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں راز افشا کرنا کیسے ریلیونٹ ہو گیا, یعنی کسی نے جلایا ہے, غلط کیا, راز کیا افشا کیا؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی کمیونیکیشن ہے, وہ کون سا جو ہے ویژول یا آڈیو یا کوئی بائی وے آف سائن کوئی ایسی کون سی چیز افشا کی گئی. یہ جب سامنے آئے گی تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں ایکڈیمکلی بات کر رہا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کوئی بھی کمیونیکیشن جو کہ دفاعی نوعیت کی ہو اور وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہو جس کو کوئی افشا کرنے کا جو ہے, اینڈ میں لاسٹ کوشچن, اس کا اطلاق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق صرف کسی موجودہ یا سابقہ پبلک آفس ہولڈر پہ ہو سکتا ہے یا کسی عام شہری پہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ عام شہری پہ بھی ہو سکتا ہے. جو میں نے سیکشن 2D اور 2DD کا ذکر کیا اس میں یہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو جرم ہے یہ بھی اٹریکٹ, وہ اس میں وہ جالے. بہت شکریہ سر, سارے مہمانوں کا شکریہ. دیکھیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں, زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.